قرآن بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے واقف نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے، اور ہم جب پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں تو پھر عمل کرنے کے لیے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور اگر عمل کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہونا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں گے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ قرآن پر بات ہوگی، عظمت قرآن پر بات ہوگی۔ اور اس وقت آج کے ماحول میں یوٹیوب چینل پر جو ہے یہودی لوگ جو ہے ٹوپی وغیرہ پہن کر قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، سیرت طیبہ کے تعلق سے اتنا رانگ انٹرپریٹیشن پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو میری ایک اہم گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم کو اس وقت قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس پر اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو بیان ہوگا، قرآن پر بیان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن سے خرید ہو گئے تو انشاءاللہ ہم جو ہے دین کو سمجھ سکیں گے، دین پر عمل کرنے کی کانسیپٹ کو سمجھ سکیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ بیان بہت ہی انفارمیٹیو ہے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ماہ سیام، ماہ قیام ہم سب کو اللہ نے اپنی توفیق سے عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور جو بھی کمیاں بیشیاں ہو رہی ہو مولا معاف فرمائے۔ سچ یہی ہے کہ ماہ قرآن بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صحیح رہبری کرتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے بتاتا ہے، سلیقہ حیات بتاتا ہے، شعبہ حیات کا ہر پارٹ سکھاتا ہے، کیسے رہنا ہے بتاتا ہے، کیسے جینا ہے بتاتا ہے، کیسے معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر، ملکی سطح پر کام کرنا ہے، یہ سب بتاتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، سب کو واضح انداز میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ قرآن بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی کالج سے ڈگری لینے کے لیے کالج میں داخلہ ضروری ہوا کرتا ہے، تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس مرکز پر، اس جگہ پر یا اس سے اجازت نامہ ضروری ہے، اس کے بارے میں اس کی حد تک، اس کے وہاں تک پہنچنا۔ قرآن میں جب سب کچھ ہے تب اس سب کچھ کے لیے ہم کو قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں قرآن سے قریب ہونا ہوگا۔ قرآن کے قریب ہوئے بغیر ہم ڈیٹیل کیسے جانیں گے؟ ہماری مسجد میں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ان چیزوں کا علم اسی وقت ہوگا جب مسجد میں ہم آئیں گے۔ مسجد سے باہر رہ کر ہم کیسے آپ مسجد کے ڈیٹیل کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایز اے مسلم، ہدی للناس کا لفظ ہے قرآن، تو ایز اے مسلمان آپ پر لازم ہے کہ قرآن سے جڑیے،
اگر آپ کو آپ کی زندگی کا سارا حل نہ ملے پھر آپ شکوہ کیجیے. یہ بات بڑی اہم ہے. آپ جڑیں گے نہیں قرآن سے، ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے قرآن کا، تعلیم القرآن آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور پھر آپ شکوہ کریں گے ناکام ہم کیوں ہے، پریشان ہم کیوں ہے. تو جو سولوشن آف اسلام تھا اس کو آپ اپنائے نہیں تو پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. ڈاکٹر نے جو تجویز کیا ہے اس تجویز پر عمل نہیں کریں گے تو مرض کیسے چھوٹے گا. سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے یہ میری نصیحت بن کر کے ہے قرآن. اب خدا کی نصیحت کیا ہے؟ اب آپ دنیا میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اتنی پراپرٹی چھوڑ رہا ہوں، میں یہ چھوڑ رہا ہوں، وہ چھوڑ رہا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ صحیح سے رہنا، جھگڑا نہیں کرنا وغیرہ. اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ناخلق کہلائیں گے کہ نہیں. خلق بیٹا نہیں ہو سکتا. بلا تشبیہ خالق کہہ رہا ہے قرآن میری نصیحت ہے. اب اگر اس سے جڑیں گے نہیں تو پھر اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں. آپ صحیح خلق کیسے ہو سکتے ہیں، صحیح مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں، صحیح مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. سنو اگر کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے تمہارے سینے میں کینہ ہے نا، تم چاہتے ہو کہ میں کینہ بغض حسد نہ کرو، نہ رکھو، قرآن آؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ. میری ذمہ داری ہے، قرآن تم پڑھو گے کینہ میں دور کر دوں گا. شفاء لما فی الصدور، کینے سینوں کے کینوں کو نکالنے کے لیے یہ شفا کا کام کرے. صدور سینوں کو بولتے، صدر. علم نشرح لک صدرک بولتے ہیں صدر سنگولر ہے اور صدور پلورل. تو شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو ہے تم میرے قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن سے قریب ہو کے تو دیکھو. شفا دینا، ان سینوں سے کینوں کو نکالنا میری ذمہ داری ہے. اب آپ دور رہ کر کے کتنا کوشش کرتا ہوں حضرت، ہوتا ہی نہیں تو کہاں سے ہوتا ہو. آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کی بات، کیونکہ اس کی کو مان کر آپ مسلمان ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے آپ کا کلمہ. یہ نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں. خدا کی ذات کو مانے، رسول کی ذات کو مانے، مسلمان ہوئے آپ. اب ایک دن کہہ رہا ہوں خدا کی بات کو مانیے، رسول پاک کی بات کو مانیے. ذات کو مان کر مسلمان ہوئے، بات کو مانیے انسان بن جائیں گے آپ. بات کو مانیے اچھے بن جائیں گے آپ. بات کو مانیے بیسٹ بن جائیں گے آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھے پہلے کہا ہے، ہو سکتا ہے سکھانے کا اسٹیپ نہ ملے لیکن سیکھے پہلے. جہاں خیر ہے وہاں قرآن کی تعلیم، جہاں تعلیم القرآن ہے وہاں خیر ہے. اس لیے آپ کو ایز اے مسلم ٹائم نکالنا ہے. آپ مسلمان ہیں، پہلی پرائرٹی اپنی سمجھیے، پہلی ذمہ داری سمجھیے. آپ مسلمان ہے تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ پر لاگو ہوتا ہے، خالی منہ سے پڑھ لیے تو نہیں ہوتا نا. منہ سے پڑھ لینے والے کو تو وما ہم بمؤمنین بھی کہا ہے قرآن ہی نے. تم مومن نہیں ہو تو خالی پڑھنے سے مومن کیسا ہوتا. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک کی طرف سے لایا ہے ان کا علم ہونا. اور علم ہونے کے لیے کوشش تو کریں گے. آپ سوچیں گے سب کیسا علم حاصل کرتے، نہیں، کوشش کرنے گے. جہاں تک آپ کوشش کریں گے وہاں تک آپ کو علم ہوگا. اس کے بعد انتقال بھی کر گئے تو کم سے کم کوشش کرنے کی بنیاد پر کمپلیٹ آپ کہلائیں گے اللہ کے پاس کہ میرا بندہ مسلمان ہونے کے لیے کوشش تو کیا اس نے. جس طرح آپ دنیاوی جاب کے لیے، تجارت کے لیے، دیگر ذرائع کے لیے، دنیا کے فلاح و بہبود کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، یہاں پڑھتے وہاں پڑھتے، ڈگری لیتے، یہ کرتے وہ کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، آپ دنیا مل بھی جاتی ہے آپ کو. تو آپ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا قرآن سے جڑ جاؤ، آخرت کو میں سنوار دوں گا. قرآن سے جڑ جاؤ، قبر کو میں سنوار دوں گا. قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، مکمل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری،
پہلا لفظ ہے تکمیل قرآن کے بعد. اے اللہ میری قبر کو, جو قبر میں وحشت ہونے والی ہے, اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میری وحشت قبر کو دور کر دینا. یہ پڑھتے ہیں, دعائے ختم القرآن پڑھتے ہیں نا, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم کرنا. اللہم ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار, اے اللہ مجھے صبح و شام قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا. تکمیل کے بعد بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں. یہ ڈسکنٹینیو کا درس دے رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی تم نے ایک قرآن پڑھ لیا تو ایسا نہیں سمجھنا کہ ہو گیا کمپلیٹ. دعائے ختم القرآن میں کنٹینیو کا ہے. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا, اب تو عجیب ہی ہو گیا ہے, اب تو ہفتہ اور سنڈے یہ 2 دن کی تراویح کا اعلان کر دیے لوگ. میں دیکھا پیپر میں 2 دن کی تراویح کا اعلان, مطلب 2 دن کی تراویح کا اعلان. 28 دن کیا کرنا؟ حریص کھانا, صرف کیا کرنا 28 دن؟ تجارت کرنا. ارے عام دنوں میں اللہ پاک سورۃ الجمعہ میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کے دن آذان ہو جائے سب چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا, لیکن نماز جب مکمل ہو جائے تب جاؤ. دیکھا عام دنوں کی بات ہے. رمضان تو اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار عطا کیا, اور ایسا عطا کیا ہے کہ اس میں کوانٹٹی کوالٹی بن گئی ہے. آپ 70 تو بول رہے ہیں نا, لیکن اللہ کتنا دینے والا آپ جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زکات کے باب میں پارہ نمبر 21 میں, ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. تم سود کا کاروبار کرتے ہو نا, تم سوچتے ہو تمہارا مال بڑھ جائے گا, مال تمہارے نزدیک تو بڑھ جائے گا, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھے گا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو زکات دو گے نا تو بظاہر تم دو گے, دیکھا وہ لین دین نہیں ہے, صرف دین ہے. ربا میں تو لین دین ہے نا, لیکن زکات میں صرف دین ہے. یعنی تم جو 2.5% نکالو گے تو اللہ فرماتا فاولئک هم المضعفون, اللہ کے نزدیک وہ بڑھ بھی جائے گا. اور کتنا بڑھے گا؟ مضعفون بہتے ہیں کتنا گنا, کتنا ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ, یعنی بے حساب دے گا. دیکھا آپ نے نظام. تو اللہ پاک کے بندو, یہ رمضان ملا ہے, 1 دن کی تراویح, 5 دن کی تراویح, 10 دن کی تراویح کے لیے نہیں, پورے رمضان ملے ہیں, پورے رمضان کی تراویح. یہ ڈیوائڈ کیوں کرتے ہو آپ, ڈویژن کیوں پیش کرتے ہو؟ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. اچھا مرنے کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس, جینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا, مرنے کے لیے ٹائم ہے. اسی وقت اگر ملک الموت آ جائے تو آپ بولو گے ذرا 5 منٹ ٹائم دے دو, ایک کال کرنا ہے. نہیں, کوئی پوچھ کر آنے والا ہے نہیں, اور یہ گارنٹی ہے, موت گارنٹیڈ ہے. بڑے بڑے جوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, آ جب گھر سے اچھا نکلتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا مر جاتے ہیں, آپ انا للہ واٹس ایپ پر کر دیے, بس ہو گیا. اس لیے قرآن سے جڑنا, یہ ہم تقریباً 20 سال سے یہی کر رہے ہیں, اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے فری صاحب کو. مقصد یہی ہے, قرآن سے جڑیے, ریئلٹی آف اسلام سے جڑیے. اسی لیے ہم ذات کے حوالے سے کبھی اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کیے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ہم 10-15 سال سے, لیکن میں نے کبھی اپنا نام نہیں کہا. قرآن سے جڑیے, ریئلٹی آف قرآن سے جڑیے. ابھی 5 پارہ یا 10 پارہ, کتنا پارہ ہوا ہوگا؟ 1.25 پارہ اگر پڑھے ہیں تو 5 پارے ہوئے ہوں گے. تراویح اگر پڑھے ہیں 5 پارے ہوئے ہوں گے. میں 5 پارے سے صرف جوڑ رہا ہوں, اور آپ 25 پارے کا احساس کیجئے گا. سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا, دیکھیے گا کیا ہے سورہ فاتحہ. اب تک آپ سنے الحمدللہ رب العالمین, پڑھتے پڑھتے کسی ولدالین, بس یہ ہے. لیکن سنیے آپ, الحمدللہ رب العالمین کس میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ نماز میں پڑھ رہے ہیں, عبادت میں پڑھ رہے ہیں. بتا, عبادت میں پڑھ رہے ہیں, اور پڑھنا بھی عبادت ہے. اب غور کر رہے ہیں آپ, عبادت میں پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر. اب عبادت میں ہو گئے نا. اب الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے رب العالمین کا اعلان کر رہے ہیں, الرحمن الرحیم کا اعلان کر رہے ہیں, مالک یوم الدین کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ عقیدہ اب پیش کر رہے ہیں, مولا ہم تجھے رب العالمین جانتے ہیں, مانتے ہیں, رحمان الرحیم مانتے ہیں, مالک یوم الدین مانتے ہیں. اور یہی نہیں مولا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور تیری ہی اس عبادت پر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اگر تو ہمیں جسم و توانائی نہ دے تو ہم رکوع سجود و قیام نہ کر سکیں, اس لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. ہم اس عبادت پر تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ تو ہی توفیق دے کہ ہم رکوع کر سکیں.
تو ہی توفیق دے کہ ہم سجدہ کر سکیں. تو اب یہاں 4 آیتوں میں آپ نے عقیدہ بھی پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں اور عمل کا تصور بھی دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے سنیے، بندے بول، جب تو اتنا کرتا، مجھے ایسا مانتا، میرے لیے عبادت بھی کرتا، تو اب تجھے کیا چاہیے؟ تو اب عبادت کے بعد دعا کا ڈھنگ سکھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اب مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھ، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ کو دکھا نہیں بولی، آپ دکھا کیسے بولیں گے؟ دیکھے تھے تب تو آپ الحمدللہ رب العالمین بولے، رحمان الرحیم بولے، مالک یوم الدین بولے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بولے. بے دیکھے تو بولے نہیں، لیکن دیکھ تو لیے تھے، لیکن کہیں بھٹک نہ جاؤ مولا، اس لیے صراط مستقیم پر تو رکھ. اب میں اس سے ایک ذہن دے رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی سمجھیے تفسیر سمجھیے، سورہ فاتحہ کی آپ توضیح سمجھیے. کیا کہ آپ نے اللہ سے جو کہا کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور یہ عمل کا تصور، یعنی عمل بھی کرتا ہوں مولا، تو اللہ پاک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. کیا سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والوں، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو عمل کا وسیلہ لاؤ. ذرا سمجھیے اس جملے کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہے دعا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. ذہن ملا کہ نہیں آپ کو؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور گھر میں کہیں گے اللہ اچھا رکھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور بیٹی کے لیے دعا کریں گے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اچھا رکھے. اور باپ ہونے کی حیثیت سے تو بات اچھی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات اچھی نہیں ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے رب نے سورہ فاتحہ ہی میں ذہن دیا کہ اے بندو، دعا کی قبولیت چاہتے ہو، دعا کرنا چاہتے ہو، پہلے عبادت لاؤ، عبادت لاؤ. یہ سورہ فاتحہ کا سمجھیے معنی اور مفہوم ہے. آئیے سورہ بقرہ میں 284-86 آیتیں تقریباً کم ہو گئی، 286 آیتیں، اس میں بھی آپ دیکھیں الف لام میم، آغاز کرے آپ، کوئی ترجمہ نہیں، ہر مومن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. کیا ذہن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سن، بلیو کا عقیدہ رکھ، پہلے بلیو کا عقیدہ رکھ. ٹرانسلیشن ہو یا نہ ہو، ترجمہ ہو یا نہ ہو، دل صاف کر کے سمجھ کے الف لام میم میری بولی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا آغاز تصدیق سے دے رہا ہے، یقین سے دے رہا ہے. اور اس کی توضیح مزید سنیے، فرسٹ آیت کے بعد ہی اللہ فرما رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کیا مطلب کہنا چاہتا ہے؟ مطلب یقین رکھ. شک کی ضد یقین ہے نا، شک کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین ہے. تو اللہ ابتدا ہی میں سورہ بقرہ کے یقین کا درس دے رہا ہے. اب پورا پڑھیں گے 286 آیتیں. تو اب یقین جب کر لیے ہیں تو اس کی ایک ایک آیت مزہ لے کے پڑھیں گے. آپ ایک ایک آیت کو کنفیوز لائف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹینشن میں نہیں پڑھیں گے، اٹینشن کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی یقین کی دنیا میں آ چکے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اب اس کا ہر نقطہ یقین ہے، اس کی ہر آیت یقین ہے، اس کا ہر مضمون یقین ہے، اس کا ہر فرمان یقین ہے. اور یقین اور کمانڈیٹ جب پہلو ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں سبحان اللہ. کہنا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں یقین. اب چلتے چلتے آئیے اسی کے بعد آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. دوسری جگہ میں ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. یہ متقیوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھیے آپ، لوگوں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے. اور متقیوں کے لیے ہدایت کا مطلب متقیوں کو راستہ چلاتا ہے. راستہ بتانا اور راستہ چلانا، یہ ہدایت کا معنی ہے. فار ایگزامپل، ہم نے چار مینار نہیں دیکھا، آپ نے صرف میپ دے دیا مجھ کو، یعنی بتا دیا ہے راستہ، تو ممکن ہے کہ میں بھٹک جاؤں، پھر پوچھنا پڑے راستے میں. صحیح ہے، ہمارے عامر بھائی پوچھے نہیں 3-4 لوگوں سے. کہنا یہ راستہ بھٹک سکتے ہیں میپ کے ذریعے، لیکن اگر آپ مجھے بائک پہ بٹھا دیں اور کہیں چلیے میں چھوڑتا ہوں تو بھٹکنے کا کوئی تصور نہیں. تو ھدی للناس کا مفہوم یہ ہے کہ راستہ بتاتا بھی ہے، اور جب بتانے پر عمل کرو گے تو آپ کو چلائے گا بھی ساتھ ساتھ.
پہلے آپ کو بتائے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتانا ہے. دھیان دیجیے گا, نبی کی شان بتانا ہے. نبی نے بتایا, ابو بکر و عمر و عثمان نے مانا, صحابہ نے مانا, تو پھر رب نے چلایا. رب نے چلایا. رب کی شان ہے چلانا. رب منزل مقصود تک پہنچا, وہ اس کی شان ہے. بتانا نبی کی شان ہے. اور بتانے میں بھٹکنے کا بھی جب تصور ہے, اسی لیے ابو جہل کفار عرب دیکھیں بھٹکے ہوئے, نبی نے بتایا, وہ چلے نہیں. یہ ان کا قصور ہے, بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. جیسے قرآن راستہ بتاتا بھی ہے اور راستہ چلاتا بھی ہے. بتاتا یہ ہے کہ چل بتاؤ, بتانے پر چلو گے تو پھر منزل مقصود تک پہنچائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہدی للناس کا کنفیوژن بھی نہ ہو, ہدی للمتقین کا کنفیوژن بھی نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب, جو بے دیکھے. اب تو بے دیکھے سے مراد یہ یقین کی دنیا جب سج گئی ہے تو بے دیکھے تو آپ ایمان رکھو گے ہی. ایک ایک لفظ میں اتنا مزہ آئے گا نا جب آپ ذرا قریب ہوں گے نا قرآن کو. کوئی ضروری نہیں کہ آپ خود پڑھ کر کے ایسی محفلیں اٹینڈ کریں آپ کبھی کبھی. هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یعنی اب دیکھیے عمل کا. پہلے یقین پر یقین, یقین کے جملے الف لام میم سے یقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یقین, هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے یقین. اس کے بعد فرما رہا نماز پڑھو. اتنا جب یقین ہو تو اب جب نماز پڑھیں گے تو اب آفس میں نہیں جا سکتے آپ. نماز پڑھیں گے تو بیوی کے جھگڑے خیال میں نہیں آئیں گے. نماز پڑھیں گے تو تجارت کا مسئلہ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کو قرآن پہ یقین ہو چکا ہے, آپ کو اللہ پہ یقین ہو چکا ہے. اور جب اللہ اور قرآن پہ یقین ہو جائے تو اب اس لیول میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کہتا بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے اصل, بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی تو نے میرے اوپر یقین کیا اور میرے اوپر یقین کر کے تو نماز ادا کر رہا ہے, زکات دے رہا ہے, تو اب اس عبادت کو بھی قبول کروں گا. اور اب بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے کانسیپٹ, ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دو. ابھی آپ بیٹھے ہیں, فون اگر وائبریشن میں بھی ہے, اگر کسی کا آ گیا تو آپ فون فوراً اس میں کہو گے آئی ول کال یو بیک. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ قرآن سن رہے تھے, اللہ کا کلام سن رہے تھے, آج کے حساب سے ترجمہ کرو تو اللہ کا کال اٹینڈ کیے ہوئے تھے آپ, اللہ کا کال. اب آپ بتائیے اللہ کے کال سے بھی زیادہ کوئی امپورٹنٹ کال ہے؟ فار ایگزامپل اگر باپ کا کال آ جائے اور بیوی کا بھی آ جائے, کس کا اٹھائیں گے آپ؟ باپ کا اٹھائیں گے اگر صحیح ہوں گے تو, اور ناخلف ہوں گے تو آپ اٹھائیے. تو ایسے ہی صحیح بندو, اگر تم عبادت کر رہے ہو, مسجد میں آئے ہوئے ہو, تو کمیٹی کا انتظار مت کرو کہ پلیز یور موبائل سوئچ آف. نہیں, اب آپ کو ہر سوئچ آف کرنا ہے, ایک سوئچ آن کرنا ہے اللہ کی طرف. اب آپ انتظار مت کیجئے کہ برائے کرم پلیز یہ سب کا جملہ نہیں, کیونکہ آپ خود آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی. آپ بندوں کی عبادت کرنے نہیں آ رہے, اور عبادت میں یقین شرط ہے. قرآن نے یہ ذہن دیا ہے, قرآن سے جڑے تب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کتنا یقین آپ کو حاصل ہو رہا. اب اس کے بعد ذرا سنیے نتیجہ تو سنیے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کامیاب رہیں گے. یہ رب کا فرمان ہے. مگر یہ ایک آیت مستقل نہیں ہے, یہ کنٹینیو ہے, یہ ترتیب ہے. پہلے یقین, پھر عمل, پھر کامیابی. یقین, پھر عمل, پھر کامیابی. کنفیوز کیا ہے کہ ہوتا کہ نہیں, کیا ہے کہ ہوتا نہیں, روز کو کر رہا ہوں ہوتا نہیں, روز کو کر رہا ہوں ہوتا نہیں, میں بھی کر رہی ہوں ہوتا نہیں, گھر میں بھی یہی سن رہے, یہاں بھی یہی سن رہے, حضرت بھی کو بھی یہی بول رہے ہیں. یہ یقین نہیں ہے. شک جہاں آ جائے وہاں یقین نہیں ہوتا, اور جہاں یقین ہو وہاں شک نہیں ہوتا. رب ہے تو ہے, رب ہے تو ہے, رب نے کہہ دیا تو ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد آپ کو, بڑے سے بڑا پیر مغاوی آپ کو کہہ دے نماز تم پر معاف ہے تو نہیں, اس لیے کہ رب نے کہا نماز تم پر آخری سانس تک ہے, ختم. اور یہ نبی کے عمل سے بھی آپ دیکھیں, بیماری کا عالم ہے ظاہری طور پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو حکم دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی آپ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کا ظاہری سہارا لے کر کے پھر بھی گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. آپ یقین کی دنیا سمجھ,
یہ ہوتا ہے یقین. آخری سانس بھی ہو. امام الانبیاء نے, خیر الانبیاء نے, امام المرسلین نے پریکٹیکلی یہ ذہن دیا ہے. یقین جب ہوتا ہے تو شک کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ وجود امانت خدا ہے, ناخن سے لے کے سر کے بال تک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ مرہون عبادت خدا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں, اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم, یہاں پر آپ کو اس یقین کے بعد ذہن دے رہا. بولتے ہیں نا یوپی میں یہ ہو رہا, آسام میں یہ ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا, یعنی آپ کافروں کے حوالے سے تھوڑا سا نگیٹو ہو جاتے ہیں, کبھی یہ کہیں نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو اللہ یہ یقین کے بعد عمل کیے, کامیابی کا سہرا پہنانے کے بعد آئی ڈونٹ کیئر کا ذہن دے رہا ہے کہ کفار کیا کر رہے ہیں وہ تیرا کام نہیں, وہ میرا کام ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, سواء علیہم, جو کفر کیے ہوئے ہیں نا, میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن تم مسلمان ہو تو تم سے کہہ رہا ہوں, تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے, تمہاری ذمہ داری یہ ہے, تمہیں ہم کامیاب کریں گے. جو کفر کریں گے برابر ہے, انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان لائیں گے نہیں, وہ میں نے لکھ دیا ہے, میں نے تمہیں ایمان کے لیے چنا ہے, تو یقین سے میری بارگاہ میں عبادت کر. یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتوں کا تصور ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ پاک پھر فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ نے ابھی مختلف علماء سے سنے ہوں گے کہ روزہ کا مقصد تقوی, صحیح ہے نا, روزہ اس لیے فرض کیے گئے, اس لیے رکھو تم تاکہ تم متقی بن جاؤ, یہی ہے. لیکن آج ایک جملہ سنیے, ہر عبادت کی اصل, ہر عبادت کی جڑ, ہر عبادت کا مقصد, ہر عبادت کا بیس, ہر عبادت کی روح تقوی ہے. ہر عبادت کی, یعنی عابد کی عبادت کی شان تقوی. عابد بولے تو آپ, ہم عبادت کرنے والے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, یہاں روزے کا ذکر نہیں, عبادت کا ذکر. معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی اصل تقوی ہے. ہر, اور چونکہ سال میں ایک بار آیا تو اہتمام کے ساتھ روزے کو تقوی کا کانسیپٹ دیا. اور تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا, اچھائیاں کرنا, یہ ہے تقوی. یعنی برائیاں اور اچھائیاں کے بیچ میں آپ محسوس کریں کہ کیا اچھا ہے کیا برا. اور یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے کہ مسجد ویران ہو اور آپ دکانوں پر کھڑے ہو, مسجد ویران ہو اور آپ ہوٹلوں میں کھڑے ہو, مسجد ویران ہو, تراویح آپ 5 دن کی ختم پڑھ لیں, 25 دن تک آپ تجارت میں رہ جائیں. یہ تقوی نہیں ہے. گویا روزہ محض رکھ رہے ہیں آپ, روزہ بیکار ہے. یہ نبی فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ او شرابہ, کہ جو اپنی زبان سے اچھی بات بولنا بند نہ کرے, کنٹینیو کرے, وہ بیسٹ ہے. لیکن جو جھوٹ, جو زبان سے بلا بے تکی باتیں بکتا رہے, گالی گلوچ کرتا رہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اسے روزے داروں کی. چاہے وہ صبح شام بھوکا رہے, چاہے وہ کھانا چھوڑے, کچھ بھی چھوڑے, ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ روزے کا مقصد تقوی تھا. آپ کے اندر انقلاب آنا چاہیے, آپ کے اندر 11 مہینے کے اس احساس کو, اینٹی وائرس کی شکل ہے یہ 1 مہینہ. 11 مہینے جو وائرس آئے ہیں آپ کی زندگی میں, یہ 1 مہینے کی جیوی ہے بس. اور وائرس کی شکل میں اللہ پاک دینا چاہتا ہے کہ وہ سب جو آپ نے گڑبڑ کھائے, گڑبڑ کیے, وہ سب کو فارمیٹ کرنے کے لیے, ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ ہے. اب اس مہینے میں بھی آپ نے 70 گنا ثواب تو سنا ہے, لیکن کیا آپ عذاب نہیں سنا ہے؟ کیا آپ غلط کرو گے تو اتنا عذاب نہیں ہوگا؟ یقیناً عذاب بھی ہوگا, اتنا عذاب بھی ہوگا. آپ چلیں دوسرے ورق کو, تیسرے ورق کو, چوتھے ورق کو آپ آئیں, آپ دیکھتے چلے جائیں. بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میں نے تمام جہان پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی. ایک کنفیوز پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ تمام پر افضل ہے نا, تو یہ بنی اسرائیل یہ کیسے افضل ہے؟ تو آپ کیسا جواب دیں گے؟ قریب ہوں گے قرآن سے تب جواب ملے گا. کیسا جواب ملے گا؟ انی فضلتکم علی العالمین کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل روئے زمین پر موجود تھے, بیور
حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات لیں, حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات لیں, اور ان کے زمانے کے جو بلیور تھے اس زمانے میں اللہ انہیں سارے عالمین پر فضیلت بخشا, یہ مانا ہے. لیکن جب امت محمدیہ آ گئی تو اب ساری کائنات میں سب پر بہتر امت یہ ہے. سبحان اللہ. کنتم خیر امت, پارہ نمبر 3 میں 110, پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 110 میں, تم بہترین امت ہو. تمہاری خمیر میں رب نے خیریت لکھ دی ہے امت محمدیہ ہونے کی بنیاد پر. مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے خیریت تمہاری زندگی میں لکھ دی ہے. شر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے, پر شکوہ کرتے ہو. خالق سے بھی زیادہ کوئی شیورٹی دے سکتا ہے آپ کو؟ بتائیے کون ایسا ڈاکٹر ہے جو 100+ آپ کو دیتا ہو؟ کوئی نہیں دیتا. میں نے تو کر دیا ہے جہاں تک کرنا ہے, اب اس کے بعد مسلمان ہے تو بولتا اللہ ہے, اور غیر ہے تو بولتا ہے بھگوان ہی جانے. سمجھ رہے؟ 100 نہیں دیتا, لیکن اللہ جو دیتا ہے سیورٹی وہ 100+ دیتا ہے. رب جب کہہ رہا کنتم خیر امت, تم بہتر ہو, تو اب بہتر ہو تو اب بہتری کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بہتری کا کانسیپٹ ہے بھلائی سے, بھلائی کا حکم, بھلائی پر عمل. بہتر کا کانسیپٹ ہے برائی سے بچو اور برائی سے بچاؤ. بہتری کا کانسیپٹ ہے یقین. بہتری کا کانسیپٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا, رب سے جڑنا, قرآن سے جڑنا, صاحب قرآن سے جڑنا, اسلام سے جڑنا, شریعت سے جڑنا. غیروں کے حوالے سے آپ کے دماغ میں اتنا آ گیا ہے کہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بھول ہی گئے ہیں, جبکہ آپ کو اللہ نے یہ کہا تھا تو میرا کرنا میں تیرا کروں گا. وہ تیری ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ پارہ نمبر 4 میں آپ سورہ آل عمران میں پڑھے آپ کہ سنے ہوں گے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. مشرکوں کے بارے میں تم کیوں سوچتے ہو؟ مومن ہونے کی حیثیت سے تیری رسپانسبلٹی کیا ہے وہ تو دیکھ, اور وہ ذمہ داری کو نبھا بس. باقی اگر خوشخبری سننا چاہتا ہے تو سن. تو اگر میری بات مانے گا نا, ایمان سے ریلیٹڈ بات کرے گا, شریعت سے ریلیٹڈ بات کرے گا, قرآن سے ریلیٹڈ بات کرے گا, اس پر عمل کرے گا, تو میں کہتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ کافروں کے دل میں صبح قیامت تک کے لیے مومنوں کا روب میں ڈال دوں گا. سنلقی, القا ڈال دینا, فی قلوب الذین کفروا, کافروں کے قلوب میں الرعب, روب ڈال دوں گا تمہارا. لیکن آج ہمیں ڈر رہے ہیں, اور کتنا دن رہتا کی, اور کتنا دن رہتا کی, یہی سب سوچ رہے ہیں ہم. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ارے نمرود کے اتنی بھی عمر پالے تب بھی کم ہے, دھیان دیجیے گا. فرعون کے اتنی عمر پالے تب بھی کم ہے, اس لیے کہ وہ دوسرے نبیوں کے ہیں. آپ تو محمد رسول اللہ کی امت ہو, اتنے اعلیٰ اور اسٹرانگ نبی کی امت ہو. آپ کے ساتھ اللہ کبھی نہیں, آپ کو تو خوشخبری دیتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اے نبی کے بلیور, اے میرے محبوب کے بلیور, سنو, تم رسوائی سے ڈرتے ہو, اعلان کرتا ہوں دنیا میں بھی رسوا نہیں کروں گا, آخرت میں بھی رسوا نہیں کروں گا. اب کتنی بڑی بات ہے. لا, جب سب رسوا ہوں گے نبی کے ماننے والے رسوا نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا اعلان ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. تمہاری تو شان یہ ہوگی کہ تمہارا جو نور ہے, ایمان کا نور, عمل کا نور, پازیٹیوٹی کا نور, اخلاق کا نور, احساس کا نور, یہ جو تم نے قرآن اور صاحب قرآن و شریعت سے جڑنے, یہ سب کا جو نور ہے نا, یہ سب میں وہاں پر دکھاؤں گا. یسعی بین ایدیہم, چاروں بغل, ادھر سے ادھر سے, کبھی عمل کا نور, کبھی اخلاق کا نور, کبھی یہ دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے. یہ دیکھ, اور تمہاری زبان سے جملے نکلواؤں گا, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تم اپنی زبان سے کہو گے مولا ہمارے نور کو یوں ہی پورا رکھنا. دیکھیے یہ ہے تصور. یہ کتنا اچھا, اب کتنا محسوس کر رہے ہیں آپ, کتنا ریلیکس اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. صرف آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے, میں اس آدھے گھنٹے سے آپ کو پورے سال کا ایک عنوان دے رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کتنا بھی آپ جو کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ دین کے لیے کریں گے تو یہ جملہ میرے لیے آپ میرے ہی دے دیں. دنیا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو یہ جملہ یاد رکھنا,
کہ کبھی زیادہ تھکان ہو جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ کر کے قسم خدا کی قرآن کی تھوڑی تلاوت کر لو، رب کا فرمان سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم قرآن پڑھو، دلوں کو اطمینان دینا، سکون کی نیند سلانا، یہ میری ذمہ داری۔ یہی تو آپ چاہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور نیند کیسے آئے گی؟ آپ موبائل میں گھوم رہو گے تو سولوشن آف توحید جو ہے وہ اپنائیے، آپ جو توحید کا سولوشن ہے وہ اپنائیے، کیونکہ موحد آپ ہیں، مسلمان آپ ہیں، تو آپ کے لیے مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فالو کرنا ہے نا، آپ کو وہ آپ کو دیکھنا ہے نا۔ جس طرح آپ ابھی عصر کی نماز پڑھے 4 رکعت، آگے بھی نہیں کر سکتے آپ 5 رکعت، پیچھے بھی نہیں کر سکتے 3 رکعت، کیوں؟ یہ کنڈیشنز آف توحید ہے، اللہ کی طرف سے یہ کنڈیشن ہے، فالو کرنا آپ پر لازم ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ کیا آپ بول سکتے ہیں 2 رکعت اور پڑھے تو زیادہ ثواب ہوتا؟ نہیں، یہ آپ کا تھرڈ ہوگا، یہ تھرڈ آف توحید نہیں ہے، یہ سینس آف توحید نہیں ہے۔ توحید نے جو کہا ہے آپ کو وہی ماننا، رسول پاک کی جو سنت و سیرت کہہ رہی وہی آپ کو ماننا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا یہی حق ہے، یہی ذمہ داری ہے۔ بلا تشبیہ سنو، جب رب نے کہہ دیا ہے کہ کافر کیا کر رہے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، اسے میں دیکھوں گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کے وقت میں نماز پڑھو، زکات کے وقت میں زکات دو، روزے کے وقت میں روزہ رکھو، حج کے وقت میں حج کرو، حقوق العباد کے وقت میں حقوق العباد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بال بچوں کی خدمت کرو، بندوں کے حقوق کو سمجھو، گھر کے معاملات کو سمجھو، معاشرتی سطح کو سمجھو، ملکی سطح کو سمجھو۔ یہ ذمہ داری ایز اے مسلم آپ کو اللہ دیا ہے، اگر اس پر آپ نہیں دھیان دیں گے تو جس پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ رب نے کہا ہی نہیں، آپ کو رب نے یہ کہا ہی نہیں، آپ اپنے دائرے سے ہٹ گئے، اپنے کنڈیشن سے ہٹ گئے، اپنے حدود سے آپ تجاوز کر گئے، اور اللہ فرماتا من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا وہ مسلمان نہیں، وہ ظالم ہے۔ لہذا آپ کو حدود اللہ میں رہنا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اسی کا ذکر ہے، حدود اللہ میں آپ کو رہنا ہے، بخدا یقین رکھیے۔ آپ ایک جملہ کہو، آج بھی آپ میں کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں، کیونکہ غریب نہ ہو تو مالدار کا تصور ہی ختم، نظام زکات کا پہلو ہی ختم ہو جائے، سب مالدار ہی ہو تو زکات کا کنسپٹ ہی کیوں؟ لہذا غریب ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے شریعت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور زکات کا کنسپٹ وہیں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ میں بھی غریب ہوں گے، تب نا ظاہر ہے کچھ لینے والے ہوں گے کچھ دینے والے ہوں گے، مالدار صحابہ اور غریب صحابہ۔ اسلام کے اسٹرانگنس کو سمجھیے اور اپنی پرائرٹی کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کو، ایز توحید پرستی ذرا سمجھیے کہ اللہ پاک نے ذرا ان صحابہ کرام کو لیجئے جو غریب صحابہ ہیں، جو زکات لینے والوں میں سے ہیں، ذرا محسوس کیجئے آج آپ زکات لینے والوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں اسی کو کمپیئر کر کے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پر زکات فرض ہے، زکات آپ پر لازم اور کمپلسری ہے، تو یہ جو 2500 ہے نا وہ امانت ہے اس کی جس کو آپ دے رہے ہیں، اور جس کو آپ امانت دیتے ہیں نا اس کو آپ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائیں گے، اس کو آپ گھمنڈ نہیں دکھائیں گے، اس کو آپ غرور نہیں دکھائیں گے، لیتا نہیں لیتا کیسا بول سکتے آپ؟ وہ ہے ہی اس کا، تو آپ ایسا کیسا بول سکتے؟ ذرا اس خوبصورت جملے کو سمجھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ جو آپ پڑھے ہیں نا سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر بول رہا ہوں کہ غریب صحابہ بھی ہیں، مگر خدا کی قسم وہ غریب صحابہ کو لائیے۔ فار ایگزامپل بلال حبشی غلام ہے، سمجھتے ہیں؟ غیر صحابہ میں دنیا میں صبح قیامت تک کے تمام مالداروں کو ایک پلڑے پر رکھیے، تمام مالداروں کو کہہ رہا ہوں، غیر صحابی میں تمام مالداروں کو ایک پلڑے پر رکھیے اور بلال کو ایک پلڑے پر رکھیے، بتائیے یہ مالدار قیامت تک کے ان کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو عظمت ملی ہے کیا بلال کی غریبی کی وجہ سے؟ نہیں، وہ توحید اور قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، وہ قربت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، شریعت پر عمل کی وجہ سے ملی ہے، مصطفیٰ کے صحابی ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ جو قرب جن کو جتنا ملتا ہے
اتنی ہی ان کو عظمت ملتی ہے۔ اب آپ 1400 سال کے بعد ہیں، مگر آئے نئے توحید میں اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ایسا پیش کیجئے، تعلق بالقرآن ایسا رکھیے، کانٹیکٹ ٹو قرآن اس طرح پیش کیجئے کہ اللہ رشک کرے۔ اور آیت قرآنیہ سنیے، اللہ پاک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت کے تحت ایک حدیث فرماتے ہیں میدان محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نبی نہیں ہوں گے، جو شہید نہیں ہوں گے، وہ فرشتے نہیں ہوں گے، انبیاء کی کیٹیگری نہیں ہوگی، لیکن انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے ان پر۔ واہ کون ہے، واہ کون ہے؟ اب غور کیجئے تو جانتے ہیں آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب آپ سوچیں گے خلی مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، اللہ کے محبوب بندے کو ولی بولتے ہیں، محبوب بندے کو۔ اور محبوب کب ہوں گے؟ یقین کی بنیاد پر اور عمل صالح کی بنیاد پر محبوب ہوتا ہے۔ وہ سلیکشن کا عنوان صرف نہیں ہے، وہ کنٹینیوٹی اور عمل کا بھی عنوان ہے محبوبیت۔ اس لیے آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا، کم سے کم محبوب مکمل نہ صحیح، محبوب کی فہرست میں رہنے والوں کی غلامی تو مل جائے گی کہ کم سے کم پورا نہ حاصل کر سکے، کوشش تو کرے آپ۔ اس لیے آج کا یہ پیغام عظمت قرآن یہ ہے کہ آپ کتنا بھی تھک جائیں، قرآن نے ذہن دیا۔ ایک آیت کی تفسیر کر کے مکمل کرو۔ اسی سورہ بقرہ میں آپ نے سورہ آل عمران شروع ہونے سے پہلے لاسٹ اینڈ فرسٹ پیج میں 15 لائن کی ایک آیت کریمہ ہے، 15 لائن کی، جو پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ مراد ہے اس سے پوری آیت کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو، لین دین میں صحیح رہو، لین دین میں صحیح رہو۔ یہ جو ڈنڈی مارنے والا ماحول ہے نا، یہ جو ڈنڈی مارنے والا ماحول ہے، یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت مضر ہے، اللہ پاک کے نزدیک بہت ہی ہانیکارک ہے۔ پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں لین دین، اور لین دین کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ فائنینس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت کا کوئی پہلو ہو، کوئی دکان ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کاروبار ہو، دوست ہو، احباب ہو، جن سے بھی آپ کا تعلق لین دین کا ہے، اس میں پرفیکٹ رہیے، جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو، کرپشن نہ ہو، سود نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو۔ ایک آیت میں پوری زندگی کا ایک سماجی پہلو دے دیا ہے آپ کو، ایک سماجی پہلو دے دیا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے گزارنا ہے، کیسے لین دین کرنا، کیسے معاملات آپ کو کرنا ہے۔ آخری بات سورہ آل عمران، آئندہ سال سورہ نساء کروں گا۔ آل عمران آخری بات، شروع میں آل عمران میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ ہم سب کیسے دعا کرتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، دعا بند، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گیا، سبحان ربک ہو گیا۔ کیا کرے آپ؟ دعا بولے تو مانگ رہے تھے اللہ سے، کیا مانگ رہے تھے؟ ارے جو لینا تھا وہی مانگ رہے تھے نا، فارمیلٹی تو نہیں تھا نا، ضرورت تھی نا آپ کو، دعا ضرورت کی چیز ہے۔ دعا کب کراتے آپ؟ کوئی آئی سی یو میں ہے تب بولتے مفتی صاحب کو سب ٹھیک ٹھاک ہے تو کہاں سے کراتے؟ تو دعا کا مطلب ضرورت اللہ کو پیش کرنا ہے نا۔ تو بتائیے جب آپ دعا کر رہے تھے تو دوسرے کا فون آ گیا تو آپ فون چالو کر کے چلے گئے، دعا بھی ختم کر دیے دل سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ گویا اللہ سے مانگنے کے لیے ایک فارمیلٹی کے طور پر تو تھے بس۔ اسی لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں ذہن دیا کہ یقین آغاز ہو اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا۔ اے اللہ ہمیں ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم خطا کر جائیں۔ اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے پچھلوں پر ڈالا۔ اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں تو معاف کر دینا، اے اللہ ہماری بخشش کر دینا، اے ارحم الراحمین تو ہم پر رحم کرنا۔ وجہ انت مولانا، کیونکہ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اب آپ سنیے، یقین وہاں حاصل کیے، دعا یہاں کر رہے ہیں، اینڈنگ سنیے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ کافر بہت ستا رہے ہیں، تو بندہ کو اللہ کہہ رہا ہے یقین سے دعا کر رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے،
काफिरों पर मदद मैं करूंगा। इतनी रोज दुआ करते हैं, हर महफिल में दुआ करते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति, हर महफिल में करते हैं ना, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यकीन हमारा खत्म हो चुका है। आज के इस अजमत कुरान के दर्स में यकीन के साथ रोजा रखिए, यकीन के साथ तरावी पढ़िए, चांद रात से चांद रात तक पढ़िए। खुदा के वास्ते 5 दिन पढ़कर खत्म मत कीजिए। मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में पढ़िए। इतना थक जाइए पढ़ते पढ़ते कि खाइए और फौरन नींद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इबादत में नींद आना, इससे बड़ी सआदत क्या होगी? एक शरीयत सीखना रात भर की नफली इबादत से बेहतर है, इससे बड़ी बात क्या होगी? कई बातें आपने सीखी है। खुलासा ये कि अजमत कुरान का कॉन्सेप्ट आपको ताल्लुक बिल कुरान का दर्स देता है। कुरान को अपने हाथ में लीजिए, थकिए, परेशानी, मुश्किलात जो भी हो, नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, दरूद की कसरत कीजिए, माँ बाप का साथ दीजिए, कभी तकलीफ न दीजिए, बीवी से वाकई प्यार कीजिए, कोई करप्शन ना हो घर में, आल औलाद से प्यार कीजिए। गोया हर शोबे हयात में कंप्लीट आप रहिए, मदद रब करेगा। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस नशिस्त को कबूल फरमाए और हम सबको, हम सबके रोजों को, हम सबकी तरावी को, हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। जो कमी बेशी हो रही हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सबके घर बार में आल औलाद में बरकतें अता फरमाए, हमारी असलों को बख्श दे, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।